ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اینکر عمران ریاض خان چند ایک صحافیوں میں سے وہ صحافی ہیں جو ہر مشکل کے باوجود، ہر پریشر کے باوجود، ہر دباؤ کے باوجود یہ شخص سچ کا ساتھ دیتا ہے، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، کبھی کسی پریشر کے آگے، کبھی کسی دباؤ کے آگے یہ جھکنے والا انسان نہیں ہے۔ طویل عرصہ جو انہوں نے قید کاٹی ہے، اور اس قید کاٹنے کے بعد جب دوبارہ یہ صحافت کی دنیا میں یوٹیوب پر جو یہ اپنے ولاگ کرتے ہیں، یہ دوبارہ واپس آئے تو لوگوں نے اس سے پہلے ان کو اچھا رسپانس دیا۔ بڑی بات یہ تھی کہ ان کے لہجے میں، ان کی زبان میں جو تلخیاں تلخ تھا، کوئی وہ بولا نہیں جاتا تھا، کوئی اس طرح کے جملے نہیں نکل رہے تھے، وہ علیحدہ ایک جگہ پر جب ان کے جو الفاظ اچھے تھے نا، ان کو لوگوں نے اتنا پسند کیا ہے کہ یقین مانیں کہ پہلے سے اچھا رسپانس ملا ہے ان کو یوٹیوب پر۔ ان کی ویورشپ آپ جا کر چیک کریں، 5 6 7 8 گھنٹے میں ان کی ویڈیوز کو ملین میں ویوز لگتے ہیں۔ باقی دیگر بھی بہت سارے ولاگر ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ کس کو کتنے ویوز ملتے ہیں، کون کتنا اچھا بولتا ہے۔ تو پچھلی رات ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ ان کی گرفتاری کی جو فوٹوز ہے یہ آپ کے سامنے ہم چلا رہے ہیں، کس طرح سے پولیس آئی، انہوں نے کیسے ریڈ کیا اور کیسے گرفتار کیا، یہ وہ پوری سی سی ٹی وی فوٹیج ہے۔ اب کیا یہ پولیس پہلے کی طرح ان کو پھر کسی ایسی گمنام جگہ پہ چھوڑ کے تو کہے گی جی وہ تو ہم نے چھوڑ دیا تھا، تو پھر کہاں چلا گیا، تو کیا ہو گیا تھا؟ کیا پھر یہ وہی چکر اپنانے والے ہیں، یا پھر اس مرتبہ کچھ اور ان کا نیا انداز ہے؟ لیکن یہ جو انہوں نے پروسیس شروع کر دی ہے، اس ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب بھی جانتے ہیں۔ ایسے سوچا جائے تو یہ جو ملک کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اگر اپنے دل پہ ہم ہاتھ رکھ کر کہیں تو اللہ گویا پاکستانیوں ہم اس چیز کے لیے نہیں بنے تھے کہ کس کی حکومت آئے گی، کون کتنے پیسے بنائے گا، کون کتنا ریلیف دے گا، کون حق، کون سچ کہہ رہا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دفاع کرنا۔ ہم لوگ اس چیز کے لیے نہیں بنے ہوئے کہ ہم نے پیسے بنانے ہیں، ہم نے حکومت میں آنا ہے۔ ہم لوگ کسی اور کام کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے بنے ہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، ہم نے دوسرے ملکوں کا بھی دفاع کرنا تھا۔ دیکھیں اس وقت غزہ میں کیا پوزیشن ہے۔ میں آزاد کشمیر سے ہوں اور ہمارے ساتھ ساتھ کئی بارڈرز لگتے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین آرمی جو انجینئرز کی وہ اتنے اپنے دفاع مضبوط کرنے میں اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو ایک ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کرنے لگے ہیں، یقین مانیں ہم کس چکروں میں گھسے ہوئے ہیں، ہمیں تو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ خیر یہ لمبی باتیں ہیں، البتہ یہ ہے کہ حق اور سچ کی بات صرف اتنی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے ہم غور کریں کہ ہم کس مقصد کے لیے بنے ہیں۔ کیا دنیا میں اونچے محلات بنانے کے لیے، نام اور شہرت کمانے کے لیے بنے ہوئے ہیں، یا پھر ہم نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، ہم نے اسلامی ممالک کا دفاع کرنا ہے، ہم نے اپنے ان لوگوں کا دفاع کرنا ہے جو مظلوم ہیں، ہم نے مظلوموں کی آواز بننا ہے؟ تو جو شخص بھی یہاں پہ مظلوموں کی آواز بنتا ہے تو اس کو اٹھا کے کہیں نہ کہیں وہ کیا کر دیتے ہیں جی، غائب کیا جاتا ہے، یا تو پھر حقیقت میں اس وقت جو میں کم ذہن، کم نالج رکھنے والا شخص ہوں، میرے جو ذہن میں جو چیز آ رہی ہے نا، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف یہودیوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پر اتنے مسائل کا شکار کر دو، اتنے مسائلوں میں الجھا دو کہ ان کو باہر دیکھنے کا ٹائم ہی نہ ملے، ان کو باہر دیکھنے کا وقت ملے ہی نہ کہ دروازے کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ اگر ان کو کھول چھوڑ دی، ان کے اندر کے گھر کے ماحول کو خراب نہ کیا، تو یہ باہر کے جو ملک ہیں نا وہ یہ سوچ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان اندرونی طور پر مضبوط ہو گیا تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر ہم لوگ اس وقت میں یقیناً یہ بہت بڑی بات جو کہنے جا رہا ہوں کہ اگر ہم خود مضبوط ہوتے اس وقت نا، بے شک ہماری معیشت مضبوط نہ ہوتی، لیکن ہم یہ جو آج کل ان مسائل میں گرے ہوئے ہیں، اگر ان مسائل میں ہم گرے ہوئے نہ ہوتے تو میں واللہ کر کے کہہ رہا ہوں
کہ کبھی بھی اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا تھا فلسطین پر، غزہ پر اتنی بڑی طاقت سے اٹیک کرنے کا. ان کو پتہ تھا کہ پاکستان جو ہے یہ کسی صورت پیچھے ہٹے گا نہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کرنا ہے. تو پوری دنیا اس وقت اگر آپ دیکھیں نا پاکستانیوں، ہم لوگ جو ہے نا، اگر ہم ٹھیک ہوتے، ہمارے کردار، ہمارے کام ہم ٹھیک ہوتے، ہمارے اندر منافقت نہ ہوتی، ہم باہر لوگوں جو ہے نا یہودیوں کے کفار کا ہم مورا نہ بنتے، تو واللہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا ہم سے ڈرنے والی ہے. پوری دنیا ڈرتی ہے ہم سے، انہوں نے ڈرنا تھا ہم سے. لیکن خیر ہم اتنے مسائلوں میں الجھ گئے ہیں کہ پتہ نہیں پھر اس ملک کا کیا ہوگا دوبارہ. اللہ بہتری کرے. خیر عمران ریاض خان صاحب کو جی آپ دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہ کتنی بڑی تعداد میں جیسا کہ کسی دہشت گرد کو آپ گرفتار کر رہے ہیں. ملک کا کوئی بہت بڑا دہشت گرد، کوئی بہت بڑا غنڈہ، وہ جس طرح کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں کہ کہاں سے وہ فائر کر لیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ وہ صاحب مجھے نظر آ رہا ہے. اس طرح سے ان کو جو ہے نا اتنی بڑی تعداد میں پولیس جو ہے وہ آئی ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی بڑا ڈاکو ہے یہاں پر رہتا، کوئی بڑا غدار وطن ہے یہاں پہ رہتا، تو اس کو گرفتار کیا جائے. تو عمران ریاض خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ویڈیو آپ پوری ملاحظہ فرمائیں، اور ویڈیوز ایسی دیکھنے کے لیے تمہارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. عمران ریاض خان کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئی ہے ہم آپ سے لمحہ بلمحہ شیئر کرتے رہیں گے.